اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تدوین قرآن۔ ہم نے پچھلے موضوعات میں پچھلے لیکچرز میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے کس طرح سے قرآن مجید کی تدوین کا کام سر انجام دیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے نسخہ تیار کیا، جو صحیفہ تیار کیا، اس کو کہتے ہیں، اور کی خصوصیات میں نے آپ کو کل کے لیکچر میں بتائی تھی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تدوین قرآن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، اور تیسرے جو ہیں وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں اسلام کے۔ بہت پاکیزہ، بہت اسلام کی خدمت کرنے والے، بہت مالدار اور بہت خصوصیات کے حامل جو ہے وہ شخصیت کے حامل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ایسی ہستی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ یک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کا لقب جو ہے وہ ملا، 2 نوروں والے، کیونکہ ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بہت شرم و حیا والے تھے اور بہت سی خصوصیات کے حامل تھے۔ لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے، انشاءاللہ پھر ہم حضرت عثمان غنی کی سیرت پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں کس طرح سے تدوین قرآن جو ہے وہ ہوئی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ روم، ایران، عراق اور دور دراز کے علاقوں میں اسلام جو ہے وہ پہنچ چکا تھا، اور بہت سے علاقوں کے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوتے۔ مسلمان اس طرح سے ہوتے کہ جو مسلمان فتوحات کرتے، جن علاقوں میں جاتے تو مجاہدین اسلام جو ہیں وہ پھر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے۔ تو چونکہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف قراتوں پر قرآن سیکھا تھا، قرآن 7 قرات پر نازل ہوا تھا، جن کے 7 اس کے طریقے تھے۔ تو وہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ 7 قرات پر جو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا تھا، تو وہ جن جن علاقوں میں جاتے وہ ان قرات، جن قرات کے مطابق انہوں نے سیکھا تھا اس کے مطابق لوگوں کو سکھاتے۔ تو اب اگر ایک علاقے کے لوگ جو ہیں وہ ایک قرات پر جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتے تو دوسرے علاقے کے دوسری قرات پر پڑھتے۔ اس وجہ سے ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں کو غلط قرار دیتے، یعنی کہ اس میں وہ کہتے کہ تمہاری قرات ٹھیک ہے، وہ کہتے تمہاری قرات غلط ہے۔ اس طرح سے امت جو تھی وہ اختلافات کا شکار ہو رہی تھی۔ جب یہ اختلاف جو ہے وہ دور دراز کے ممالک تک پہنچا اور یہ بات پوری طرح سے مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم 7 حروف پر جو ہے وہ نازل ہوا ہے، تو لوگ جو ہے وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ کچھ لوگ اپنی قرات کو درست اور دوسروں کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں سے ایک تو یہ خطرہ تھا کہ متواتر ایک دوسرے کو غلط قرار دینے سے قرآن مجید ہی کے بارے میں کوئی سنگین کسی غلطی کے مرتکب نہ ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نسخہ لکھا تھا وہ ایک ہی تھا جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، اور پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا نسخہ نہیں تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکتا۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ آرمینیا اور آذربائیجان کے جہاد میں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں جو ہے وہ اسی قسم کے اختلافات جو ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ جاری و ساری ہیں۔ جب وہ مدینہ طیبہ واپس آئے جہاد سے تو وہ سیدھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے
اور انہیں اس خطرے سے آگاہ کیا کہ یا امیر المومنین، اس سے قبل کہ یہ امت اللہ رب العزت کی کتاب کے بارے میں یہود و نصارہ کی طرح اختلافات کا شکار ہو جائے، آپ اس کا کوئی حل تلاش کریں۔ حضرت عثمان غنی کو بھی اس خطرے کا پہلے سے علم ہو چکا تھا، اور انہوں نے حضرت حذیفہ جو ہے انہیں بتایا کہ میں بھی اس خطرے سے آگاہ ہوں۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں آرمینیا کے محاذ پر جہاد میں شامل تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ جو ہیں وہ حضرت ابی بن کعب کی قرات پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو اہل عراق نے نہیں سنی، اور اہل عراق جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات پر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو کہ اہل شام نے نہیں سنی۔ اس لیے اہل شام اہل عراق کو غلط اور اہل عراق اہل شام کو غلط قرار دیتے ہیں۔ بس اسی جو ہے وہ خطرے کے پیش نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شاندار کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب کیا کہ میری رائے ہے کہ سب لوگوں کو، سب کی رات کو جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا جائے تاکہ کوئی اختلاف جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جو ہے رائے اس کو بہت زیادہ پسند فرمایا، اور حضرت عثمان غنی نے ایک خطبہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے اور میری موجودگی میں آپ لوگ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، جہاں کہ ہم خود موجود ہیں، اور جو ہے وہ بہت جلیل القدر صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت بھی یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ ایسی صورتحال ہے، تو جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر کیا ہوگا، وہاں کیا حال ہوگا؟ اس لیے انہوں نے کہا، انہوں نے 4 صحابہ کرام پر مشتمل ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی۔ ان میں حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث جو ہے ان پر مشتمل ایک کمیٹی تھی 4 لوگوں پر، جن کے ذمہ حضرت عثمان غنی نے یہ ایک کام لگایا کہ آپ دوبارہ سے قرآن مجید کی تدوین کر کے جو ہے اس کو اکٹھا کریں اور ایسا صحیفہ ایک تیار کریں جس میں 7 قرات جو ہے وہ شامل ہوں۔ بس ان صاحب اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس بات کو پیش نظر رکھیں، ان میں کہ جو کہیں پر بھی اختلاف آئے، اگر آپ کو کہیں پر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کو قریش کی زبان میں جو ہے وہ لکھنا، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ قریش کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ تو اس جماعت میں ایک انصاری صحابی تھے اور 3 جو ہے وہ قریشی تھے۔ بنیادی طور پر تو یہ کام چاروں جو ہے وہ ان صحابہ کی زیر نگرانی میں تھا، لیکن اس کے ساتھ پھر اور بھی لوگوں کی ایک جماعت جو تھی وہ اس کار خیر میں شامل ہو گئی، اور انہوں نے 5 جو ہے وہ نسخے تیار کیے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بھجوائے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ جاری ہے، کس طرح سے حضرت عثمان غنی نے اس جو ہے وہ کار خیر میں حصہ ڈالا اور کس طرح سے قرآن مجید کی تدوین کا کام جو ہے وہ کیا۔ تو انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں اس پر مزید بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اور اسے ایسے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں جو ہے وہ شامل کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شرم و حیا اور ان جیسی عادات جو ہیں وہ عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔